أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی، عظمت و بڑائی پیغمبر اسلام، ہادی و رہبر، تاجدار انبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جو عبادات
جو احکام ہم پر فرض کیے ہیں، ایک طرف تو یہ عبادات بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ عبادات ہمیں معاشرے میں لوگوں کے ساتھ بہتر انداز میں رہنا سہنا بھی سکھاتے ہیں۔ معاشرتی زندگی میں نماز پڑھنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، روزہ رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے والا، وہ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی جانتا ہے، اور سب کی سب عبادات کا مقصد یہی ہے کہ دل میں اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اور ایک مہذب اور بہتر انسان بن کر رہنا آ جائے۔ نماز فرض کی تو اللہ نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز آپ کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی۔ اب نماز تو بندہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے، آتا ہے مسجد میں، اللہ کے سامنے رکوع و سجود میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ نماز اس کو باہر کی زندگی میں گناہوں سے کیسے روک سکتی ہے؟ کیونکہ نماز پڑھنے سے اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور انسان اس شعور کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں ایک اللہ کے حکم کے سائے میں اللہ کے خوف کے ساتھ مجھے جینا ہے۔ اور پھر اللہ نے باہر رہنا سہنا کیسا سکھایا، پھر بندہ اسی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کا ذکر کیا گیا، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلان یصلی فاذا اصبح سارا کا فلاں آدمی ہے، رات کا قیام بھی کرتا ہے اور چوری کرنا بھی اس کی عادت ہے، چوری بھی رات کو کر لیتا ہے، رات کو نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اما انہ سینہاہ ما تقول، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ضرور اس کو چوریوں سے روک دے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں من لم تنہہ صلاۃہ عن المنکر وتأمرہ بالمعروف لم یزدد بصلاۃہ من اللہ الا بعدا، اگر انسان کو اس کی نماز گناہوں سے نہیں روکتی، اللہ کے قریب نہیں کرتی، نیکی پہ نہیں لگاتی، ایسی نماز اللہ سے دور ہی کرتی، اللہ کے قریب نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز گناہوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اب اللہ کا فرمان تو برحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی برحق ہے، اللہ کے بندے صحیح کہتے ہیں کہ نماز کا انسان پہ اثر ہونا چاہیے اور نماز کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں پہلے ہی نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور اگر نمازی بھی اپنی نمازوں کا جائزہ نہ لیں، اس عبادت کو اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ادا نہ کریں، تو یہ عبادت نتیجہ خیز اور مفید ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کا قول برحق ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن سوچنا یہ ہے کہ ہمارے نماز پڑھنے والے وہ کس حد تک اس اللہ کے فرمان پر صادق آتے ہیں، ان کی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول کس حد تک ہمیں نافذ دکھائی دیتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا نماز بھی پڑھے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کرے، جھوٹ بھی بولے اور بے حیائی کے کام بھی کرے، اپنی آنکھیں کان گناہوں میں استعمال کرے، اور دیگر لوگوں کی طرح جو بے نماز ہیں، بے ایمان ہیں، ویسے ہی اس کا رہن سہن ہو، تو پھر اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر؟ اللہ کا قول تو برحق ہے، تو پھر ایسے نمازی کو اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ نماز میں کہیں نقص ہے اور کہیں کوئی خامی رہ گئی جس وجہ سے میری نماز میرے اخلاق اور گفتار اور کردار پر صحیح اثر انداز نہیں ہو رہی۔ نماز کے دو پہلو ہیں، ایک نماز کا ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے۔ ظاہری پہلو کیا ہے کہ بندہ آتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق
یوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور پھر ظاہراً جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے پوری نماز پڑھتا ہے۔ رکوع میں گیا تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین کر کے رکوع کیا ویسے رکوع میں جاتا ہے۔ رکوع سے اٹھا آپ کی سنت کے مطابق اٹھا ہے، رکوع کیسے کیا، کمر کو کیسے جھکایا اور کیسے اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر کیسے سجدے میں گیا، جب تک اس کے تمام افعال ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہی نہیں پڑھی، پھر نماز کا فائدہ کیا ہوگا۔ ایک مثال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نماز پڑھنے لگا، آیا مسجد میں، اس نے 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ سلام کا جواب دے کے آپ نے کہا میرے بھائی دوبارہ نماز پڑھ، تیری کوئی نماز نہیں۔ اس نے دوبارہ پڑھی، پہلے سے بہتر پڑھنے کی کوشش کی، پھر آیا، پھر سلام کا، فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پڑھو، تیری کوئی نماز نہیں، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ پھر گیا، اب تیسری مرتبہ اس نے پورا زور لگا دیا اور اپنے طور پہ اس نے بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کی، پھر آپ کے سامنے اس نے 2 رکعت پڑھی، پھر آپ کی طرف آیا، سلام کہا، فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھائی دوبارہ نماز پڑھو، کوئی نماز نہیں۔ اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ علمنی واللہ ما احسن من ھذا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھا دیں، اس سے بہتر میں نہیں پڑھ سکتا۔ 3 دفعہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے نماز، اور آپ کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں، میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں، اس سے بہتر مجھے نہیں پڑھنی آتی، آپ مجھے سکھا دیجیے۔ آپ نے پہلی دفعہ نہیں سکھائی، دوسری مرتبہ نہیں سکھائی، تاکہ اس کے اندر شوق پیدا ہو، اس کو خود پتہ چلے، اس کے اندر پوری تڑپ پیدا ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور سیکھنے کا جذبہ پوری طرح بیدار ہو جائے۔ اب وہ آپ کے سامنے آ گیا، طالب علم بن کے بیٹھ گیا۔ آپ نے اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا۔ آپ نے پوری نماز کا طریقہ سکھایا، اور نماز کے افعال میں آپ نے بار بار جو لفظ بولا وہ یہ تھا حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن۔ میرے صحابی نماز پڑھنی ہے تو پورے سکون اور اطمینان سے نماز پڑھنی، پورے سکون اور اطمینان سے نماز پڑھنی، پورے سکون اور اطمینان سے۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو کر قرات کرو، رکوع کرو تو پورے اعتدال اور اطمینان سے رکوع کرو، کمر بالکل سیدھی، رکوع میں کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ یہی ظاہراً پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا اور رکوع سکھانے کا انداز تھا۔ اگر رکوع میں بندہ گیا کمر یوں کبڑی ہے اور بڑی مشکل سے اس نے گھٹنوں تک ہاتھ پہنچائے اور یوں جھکا ہوا ہے اور کمر کبڑی ہے، تو اس نے رکوع وہ کیا ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ رجل حتى یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، تب تک بندے کی نماز نہیں ہوتی جب رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھی نہ کر لے، کمر سیدھی ہو، سجدے میں بھی کمر سیدھی ہو، یوں نہ ہو۔ لوگ سستی اور کاہلی میں یوں کبڑے پن میں رکوع کرتے ہیں، ایسے کبڑے ہی سجدہ کرتے ہیں، تھوڑا سا گرتے ہیں، جھکتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی رکوع کرو تو پورے اطمینان کے ساتھ، ٹھہر کر، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ رکوع سے سر اٹھاؤ تو بالکل سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ہر طرح پوری طرح سیدھی ہو کر۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع سے کمر سیدھی نہیں کرتے اور سجدے میں گرنے کی کوشش ہوتی ہے، رکوع سے ذرا اوپر ہوئے اور ایسے جھکے جھکے سجدے میں چلے گئے۔ یہی کر رہا تھا وہ شخص، یہی کر رہا تھا اور بار بار یہی کچھ کر رہا تھا، اور آپ کا کیا تبصرہ تھا، انک لم تصلی، تیری کوئی نماز ہی نہیں۔ سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر فرمایا سجدہ کرو تو پورے اطمینان سے سجدہ کرو، سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو، پھر سجدہ کرو تو اطمینان سے۔ آپ نے پوری نماز میں اطمینان سکھایا۔ اب جو شخص اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ اطمینان نماز کا رکن ہے، اور آج بھی بہت سے لوگوں کی نماز سے اطمینان ہی کی کمی ہے۔ آتے ہیں اور مطمئن ہو کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، پورے مطمئن ہو کر، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، جلد بازی ہے، جلدی جلدی کھڑے ہوئے
اور جلدی جلدی رکوع میں گئے، 2-4 تسبیحات پڑھی، سیدھے اٹھے بھی نہیں اور سجدے میں جا گرے اور بھاگے چلو، یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ بلکہ اس طرح کی نماز کو رسول اللہ نے منافق کی نماز قرار دیا، منافق کی نماز۔ آپ ایک دفعہ صحابہ سے کہنے لگے ذاک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے بھائی، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ صحابہ خبردار ہو گئے، کون سی نماز منافق کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ منافق شخص کیا کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے اور اٹھتا ہی نہیں نماز کے لیے بر وقت۔ عصر کا وقت ہو گیا، بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے کہ عصر کا وقت مغرب تک ہے، پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، اپنے کام نپٹا دوں، اپنی دکان سے فارغ ہو جاؤں، اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو جاؤں، پھر پڑھ لوں گا۔ پھر آتا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، پھر جلدی 4 سجدے دیتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے، اللہ کا برائے نام ذکر کر کے پھر بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ اب اگر نماز منافقوں والی ہوگی، جلد بازی میں ہوگی، بغیر اطمینان کے ہوگی، اور جس نماز کے بارے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھائی دوبارہ نماز پڑھو، یہ کوئی نماز ہی نہیں ہے، پھر نماز پڑھو، یہ کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ اور اگر بندہ پوری زندگی یہ نمازیں پڑھتا رہا تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، تو اس نماز کا کوئی فائدہ بھی نہیں جو اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق انسان کے کردار کو سنوارتی ہے، انسان کی زبان کو سنوارتی ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی سے دور کرتی ہے۔ اب لوگ اس طرح کی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہاتھ باندھنے کی بات ہے، کیا ہوا یہاں باندھ لیے، یہاں باندھ لیے، ہاتھ ہی باندھنے، ہاتھوں کو اٹھا لیا، رفع دین کیا نہ کیا، کیا وہ نماز ہو ہی گئی نا؟ نماز تو ہو گئی، اللہ ہی جانتا کس کی ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی ہے، یہ تو اللہ کے علم میں، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں ظاہراً بندے کو دیکھ کر کہ ساری باتیں اس طرح ایک طرف رکھ دیں کہ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب اور کیا مکروہ ہے، یہ فقہا کی باتیں ان کو سائڈ پہ رکھیں۔ اگر کوئی بندہ سنت کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود سنت پر عمل نہیں کرتا، ایک بندے کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا نماز، نہیں کرتا رفع الیدین، ہاتھ کہاں باندھے، نہیں باندھتا، بس تقلید کرتا ہے اور اپنے بزرگوں اور اپنے مولویوں، اپنے اماموں کے پیچھے بھاگتا ہے اور سنت کی طرف نہیں آتا، ہم اس کے بارے میں کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص وہ نماز نہیں پڑھ رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کی وہ نماز نہیں ہے، اس کی وہ نماز نہیں ہے۔ اب ایک مسلمان کیسے کر سکتا ہے ایک چیز کو جان بھی لے سنت ہے، پھر کہ کیا ہوا سنت ہی ہے؟ بھئی ہاتھوں کو اٹھاتے کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہاں باندھنے میں کتنا درد ہوتا ہے، کیا پریشانی کیا ہے؟ جب جان لیا، جب پرکھ لیا، سمجھ لیا اور تحقیق کے ساتھ اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، احادیث صحیحہ پکار کے طریقہ سمجھاتی ہیں، پھر بھی عمل نہیں کرتا، کیا ہو گیا؟ سنت ہی ہے۔ بھئی سنت ہے تو کس کا ماننے والا ہے؟ جب کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو کہ یہ کافی نہیں ہے، پھر یہ ڈھونڈنا کہ یہ فرض تو نہیں ہے تو چھوڑ دے پھر فرض بھی۔ اگر کوئی بندہ سنت کو جاننے کے باوجود اس انداز میں عمل نہ کرے جیسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے تو کہہ لے کہ اس نے وہ نماز ہی نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ ایسا عمل کرے جیسے ہم نے نہیں کیا وہ عمل مردود ہے، بیکار ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز روکتی ہے انسان کو گناہوں سے، لیکن نماز ظاہراً وہ ہونی چاہیے، ظاہری ارکان، رکوع، سجدے، کیفیت کے مطابق جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اور نماز پڑھی اور میں صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو نہیں، آپ 1400 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن احادیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ و محدثین کی محنتیں ہمیں رسول اللہ کی نماز کا پورا نقشہ دکھاتی ہیں، پورا طریقہ سمجھاتی ہیں، اور احادیث صحیحہ میں، صحیح ترین احادیث میں نماز کا پورا طریقہ اور پوری طرح وہ انداز موجود ہے جس انداز سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اور بڑی آسانی سے ہم وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور نماز کا معاملہ تو اتنا اہم ہے
جب نماز فرض ہوئی، اگلے دن جبریل امین اللہ نے زمین پر اتارے۔ مکی زندگی میں نماز فرض ہوئی تھی معراج کے موقع پر، آپ معراج سے واپس آئے، اگلے دن جبریل آ گئے، 2 دن انہوں نے آپ کو نماز کی امامت کروائی، نماز پڑھا کے دکھائی اور دکھایا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، نمازوں کے اوقات بتلائے۔ پہلے دن اول وقت میں نمازیں پڑھائیں ساری، دوسرے دن آخر وقت میں پڑھائیں، تو نماز پوری طرح آپ نے ان کے ساتھ پڑھی، آپ نے نماز سیکھی ہے جبریل سے، کوئی ایسا اور فرض نہیں جس میں جبریل اترے اور کر کے دکھایا ہو، لیکن نماز کا معاملہ اتنا اہم ہے اور امت نے نماز کو ہی اتنا آسان لے لیا کہ پرواہ نہیں کرتے، نماز ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی ایسے آیا، ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے، نہ صف بندی کا پتہ ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کا پتہ ہے، نہ ہاتھ باندھنے کا پتہ ہے، نہ رکوع کا نہ سجود کا، بس جھکے اٹھے اور بھاگ گئے۔ پھر یہ نماز کیسے مفید ہوگی، کیسے اثر ڈالے گی ہمارے گفتار اور کردار اور ہماری سیرت پہ، جو اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کا فرمان برحق ہے، بس ہمیں خود کو سنوارنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نماز کا ظاہری پہلو ہے، اور نماز کا دوسرا باطنی دل کا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ باطنی اندر سے نماز کیسی ہونی چاہیے؟ جب تک نماز دل سے ادا نہ کی جائے وہ نماز اور عبادت ہی۔ نماز اللہ کی محبت کی دلیل ہے نا، اللہ کے ساتھ تعلق کی، اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اور یہ بڑا پیارا انداز ہے کہ نمازی آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قوموا للہ قانتین، پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ قیام نماز کا رکن ہے، قیام سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، قیام کیا، اور پھر اس سے مزید عاجزی کی طرف بڑھا ہے۔ مزید عاجزی کیا ہے کہ بندہ اب جھک گیا ہے، رکوع میں چلا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وارکعوا مع الراکعین، قرآن کریم میں کئی مقامات پر رکوع اور سجدے کا حکم ہے۔ رکوع کیا اور رکوع کے بعد سجدہ کیا، اب بندہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہوتا ہے۔ پہلے بڑی عاجزی سے کھڑا ہوا دل کی انکساری کے ساتھ، اور پھر اس سے زیادہ جھک گیا، زیادہ محبت کا اور اللہ کی عبودیت کا، اللہ کی بندگی کا خود میں احساس پیدا کیا، اور پھر زمین پہ گر گیا، زمین پہ بچھ گیا۔ اسی لیے نماز کی کیفیات میں سے کوئی کیفیت غیر اللہ کے لیے کرنا شرک اور حرام ہے۔ غیر اللہ کے لیے قیام کرنا، غیر اللہ کے لیے رکوع کرنا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا اور بچنا حرام ہے۔ یہ صرف ایک اللہ کے لائق، یہ نماز کی کیفیات ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ اور ان میں انسان کے اعضاء کے ساتھ اس کا دل پوری طرح ساتھ دے گا، تبھی ان اعمال کا فائدہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ اور خالی دل کی عبادت اور دعا اور اس کی پکار کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ بندہ آئے احساس ہو کہ میں کس عمل کے لیے آیا ہوں، دل میں ارادہ ہوتا ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ دہرانا بدعت ہے، خلاف سنت ہے۔ دل میں پتہ ہے کیا پڑھنے لگا ہوں، اسی کو نیت بولتے ہیں۔ نیت سے نماز میں کھڑا ہوا، دل میں موجود ہے کیا پڑھنے لگا ہوں، اور پھر پورے دل کے ساتھ پوری اللہ کے ساتھ توجہ رہی، اور آس پاس اس نے توجہ کرنے کی ذرہ بھی کوشش نہیں کی، اور دل میں کسی وسوسے اور خیال کو نہیں آنے دیا۔ یہ نماز کا باطنی اور دل سے اللہ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البقاع، میں آیا ایک دفعہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کے سینے سے یوں رونے کی آوازیں نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں ہوتی ہیں۔ روتے تھے، بے ساختہ، سینہ ابلتا تھا، اندر سے خوف اللہ کا، اندر اللہ کی محبت، اللہ سے ملاقات کا شوق۔ بندہ تھوڑا احساس تو پیدا کرے اور نماز ویسے پڑھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف میں سکھایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بندے اللہ کی بندگی اور عبادت ایسے کر، یوں رکوع اور سجدہ کر جیسے تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، جیسے اللہ سامنے موجود ہے اور اللہ کو دیکھ کر قیام اور رکوع سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر تم رب کو نہیں دیکھتے، کم از کم یہ تصور تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یوں خیانت والی آنکھوں کے ساتھ، چور دل کے ساتھ نماز پڑھنا، کہ نماز کے اندر توجہ ہی نہ ہو، نماز کے اندر کوئی دھیان ہی نہ ہو، اور نماز کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، دل کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہیں، کہیں اور بھٹک رہا ہے اور کھڑا ہے یا مصلی پہ، تو کیا فائدہ ہے اسی نماز کا؟
اس لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن اس کھڑے ہونے کی قدر کرنا، اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ بندہ پوری طرح پھر اسی میں ہو اور اس سے نکلے نہ۔ نماز میں آ گیا، مسجد میں آ گیا، بس اب اللہ کے لیے آ گیا، ساری دنیا پیچھے چھوڑ دی، اللہ کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا، ساری دنیا پیچھے رہ گئی۔ اگر موبائل جیب میں ہے تو بند ہے، یہ دنیا اس سے اب تعلق نہیں ہونا چاہیے، رابطہ لوگوں سے کرنا چھوڑ دے بندے۔ تو مسجد میں آ گیا ہے، اللہ کے گھر میں، اللہ سے اب رابطہ، اللہ سے تعلق جڑ گیا، اب اس میں خیانت نہ کر۔ اب اگر نماز میں بھی فون بجتا ہے، کبھی بیل بند کرتا ہے، کبھی کھول کے دیکھتا ہے کس کا، تو یہ نماز تو نہیں پڑھ رہا، وہ تو اپنے ابھی بھی پیچھے لوگوں کے ساتھ رابطے اور انہی کے ساتھ تعلق میں ہے۔ یہ سب کچھ ختم کر کے، یہ سب کچھ اس سے منہ موڑ کے اور ہر چیز سے تعلق توڑ کے ایک اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا نام نماز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب، اتنا قریب۔ فرمایا ان احدکم یناجی ربہ، تم اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہو، سرگوشیاں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ چپ کے بات کرتے ہو جب سجدے میں ہوتے ہو۔ اللہ سے مانگا کرو، یہ احساس رکھا کرو کہ میں اپنے رب سے کچھ کہہ رہا ہوں، اپنے اللہ سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ اب نماز کب انسان کے دل پر اثر کرتی ہے؟ جب نماز پڑھنے والے کو نماز کے معانی اور مفاہیم کا علم ہو، جو زبان سے کہے وہ دل پہ اثر کرے۔ دیکھیے شروع میں جب شراب اور نشہ حرام نہیں تھا تب اللہ نے کہا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے لوگو نشہ کر کے نماز پڑھنے نہ آیا کرو، جب تک یہ پتہ نہ چلے زبان سے کیا کہہ رہے ہو تب تک نماز نہ پڑھو۔ شراب حرام ہو گئی، پھر تو ہر وقت ہی شراب پینا اور نشہ کرنا حرام ہو گیا۔ اب جو بندہ پوری زندگی ایسے نماز پڑھے کہ زبان سے کچھ کہے لیکن پتہ نہ ہو کیا کہہ رہا ہے، زبان سے کہے کچھ لیکن پتہ نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، نہ اس کو اپنی دعاؤں کے معانی کا علم ہے، نہ سورۃ الفاتحہ کے مفاہیم کا علم ہے، نہ قرات کا پتہ ہے، نہ رکوع کی دعاؤں کا پتہ، نہ سجدے کی دعاؤں کا پتہ، نہ تشہد کی دعاؤں کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہے، تو یہ بندہ پوری زندگی ایسے نماز پڑھتا ہے جیسے اس کو علم ہی نہیں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک علم نہ ہو زبان سے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ نماز، یہ دعا، یہ التجا دل پہ اثر کر ہی نہیں سکتی۔ اب یہ عجیب سی بات ہے نا کہ بندہ کچھ مانگے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو میں مانگ کیا رہا ہوں، اللہ سے بات کرے اور پتہ ہی نہ ہو میں کیا کر رہا ہوں بات، تو یہ کیسے دل پہ اثر کرے گی؟ اللہ نے تو کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ اہل ایمان صرف وہ ہیں، اہل ایمان صرف انما المؤمنون، اہل ایمان ہیں ہی وہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ جائیں، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہو تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو۔ یہ ہے اہل ایمان کہ اللہ کی آیات کی تلاوت ہو تو ایمان میں اضافہ ہو۔ آیات کی تلاوت بندہ کرے، دعائیں پڑھے، سنے، لیکن ایمان میں اضافہ نہ ہو، دل پہ اثر نہ ہو، یہ بیکار سی بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہماری نمازی پھر ایسی بن کے رہ گئی ہیں کہ نمازی اور غیر نمازی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے، جیسا نمازی ہے ویسا غیر نمازی ہے، نمازی کے جیسے کردار ہے، جیسے اس کا رہن سہن ہے، جیسے اس کی دکان ہے، جیسا اس کا کاروبار ہے، جیسے اس لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، ویسے غیر نمازی کے ہیں، کیونکہ اس نے نماز کو بھی پہچان ہی نہیں کی، نماز کی روح اور مقصد کو نہیں سمجھا، اتنی عظیم عبادت۔ اب اگر بندہ نماز کو مفید بنانا چاہتا ہے تو اسے نماز کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق سب سے پہلے بنانا بہت ضروری ہے، اپنے دل کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ جب مسجد میں آئے تو کیفیت کچھ اور ہو اور نکلے تو ایمان سے بھر کے نکلے، جب مسجد سے نکلے تو نماز کا اثر ہو، کم از کم اگلی نماز تک تو اثر رہے نا۔ عبادات اللہ نے ایسے فرض کی ہیں، ایک نماز کے بعد فجر کے بعد ایک لمبا وقت ہے ظہر تک، فجر بڑی اللہ کے خشوع و خضوع کی نماز اور عبادت ہے، اس کا اثر ظہر تک چلنا چاہیے، ظہر کے بعد عصر تک تھوڑا وقت ہے، عصر سے مغرب تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک ایمان میں کچھ تازگی اور حرارت رہنی چاہیے۔ جب بندہ نماز پڑھ کے نکلے تو محسوس کرے کہ میں ایک اللہ کی بندگی کر کے نکلا ہوں، اب اللہ نے کیا حکم دیا ہے، آنکھوں کو کیسے میں نے استعمال کرنا ہے،
اپنی زبان کو کیسے چلانا ہے، کس کی بات سننی ہے، کہاں پر کانوں کو لگانا ہے، ہاتھ کہاں صحیح اس کا استعمال ہے، کہاں چل کے جانا ہے، یہ نمازی کو احساس اور شعور ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے آیا ہے، اللہ کے سامنے دعا کر کے آئے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پہ چلا۔ یہاں تو دعا کہ اللہ صراط مستقیم پہ چلا، لیکن نکلتا ہی حرام کی طرف بڑھ جائے، حرام کی طرف آنکھیں اٹھا لے، حرام سنے، حرام بولے، اور اپنے ہاتھ سے لوگوں پر ظلم کرے، اور لوگوں کے ساتھ فراڈ اور لوگوں کے ساتھ غلط بیانی اور جھوٹ بولے، تو یہ بندے نے کیا نماز پڑھی ہے؟ پھر اللہ کا وہ فرمان کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، رب کائنات کا فرمان برحق ہے، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، اور اگر کسی کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی، اس کی نماز میں نقص اور خلل ہے۔ اللہ کے فرمان میں کوئی جھوٹ اور کوئی کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے میرے نمازی بھائیوں، معاشرے میں پہلے ہی نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے، اور جو ہیں ان کو ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، خود کو پرکھتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو محسوس کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کہیں نقص، کمی اور خلل دکھائی دے تو اس خلل کو، اس نقص اور کمی کو پورے کر کے آگے بڑھیں، اس نقص اور کمی کو پورے کر کے آگے بڑھیں۔ یہ نہ ہو پوری زندگی ہم ایک نماز پڑھتے رہیں اور روز قیامت وہ نماز اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہی نہ پائے۔ نمازیں پڑھیں، اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ ملے۔ نماز پڑھنا بھی فرض ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے واضح فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی صرف نماز، یہ ہے بھی ضروری نماز، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، اس کے بغیر ہم اپنے ایمان کو زندہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ اب اگر ہمارا زیادہ معاشرہ نہیں نماز پڑھتا تو اللہ نے قرآن میں کہا ان کثیر من الناس لفاسقون، اکثر لوگ تو ہر دور میں اللہ کے نافرمان رہے ہیں، تو نافرمانوں کی اکثریت دے کر خود کو نماز سے دور نہ کریں۔ ہر ایک اللہ امتحان لینے والا ہے، اور ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، روز قیامت سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ آئیے اللہ سے تعلق کو سنواریے، اپنی نمازوں میں وہ لگن، وہ شوق اور محبت پیدا کیجیے جو کبھی نبی رحمت جناب محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ہوا کرتا تھا۔ تبھی یہ نماز وہ ہوگی جو اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔